غزہ پر بمباری، لاکھوں بے دخل اور دنیا سیاسی طوفان میں، کیا یہ انسانیت کا خاتمہ ہے یا بین الاقوامی پراکسیاں اپنا حتمی کھیل کھیل رہی ہیں؟ غزہ میں نسل کشی اور دنیا کی خاموشی، بچے، خیمے اور بیئرنگ تبدیل کرنے والی سفارتکاری، غزہ کا مستقبل کس کے ہاتھ میں ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں صبا چودھری۔ ویورز، اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ میں حملوں میں تیزی آ گئی ہے۔ مزید 80 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق ہفتے کو اسرائیلی فوج نے غزہ شہر میں بے گھر فلسطینیوں کے خیموں پر بم باری کی، جس میں بچوں سمیت متعدد فلسطینی شہید ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق چند روز میں غزہ شہر سے 4.5 لاکھ فلسطینی جبری بے دخل کر دیے گئے۔ دوسری جانب حماس نے باقی رہ جانے والے 48 یرغمالیوں کی الوداعی تصویر کے نام سے گروپ فوٹو جاری کر دیا ہے۔ اسرائیل کے فوجی آپریشن کی توسیع پر حماس نے یرغمالیوں کی جانیں خطرے میں ہونے سے خبردار کر دیا تھا۔ دوسری جانب امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ اسرائیل کو $6 ارب سے زیادہ مالیت کے ہتھیار فروخت کرنے کے لیے کانگریس کی منظوری حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ادھر برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا نے فلسطین کو باضابطہ طور پر ریاست تسلیم کر لیا۔ برطانیہ نے جولائی میں اسرائیل کو الٹیمیٹم دیا تھا، کہا کہ اگر اسرائیل نے غزہ میں جاری بحران کے خاتمے کے لیے اقدامات نہیں کرتا تو برطانیہ ستمبر میں فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لے گا۔ سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر جاری اپنے بیان میں برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا کہ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے لیے امن اور 2 ریاستی حل کی امید کو زندہ رکھنے کے لیے برطانیہ فلسطین کو باضابطہ طور پر ریاست تسلیم کر رہا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ حماس کا فلسطین کی حکومت اور سیکیورٹی میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ کینیڈا نے بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لیا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حکومت فلسطینی ریاست کے قیام کے امکانات کو روکنے کے لیے منظم حکمت عملی سے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی اتھارٹی نے کینیڈا اور بین الاقوامی برادری کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ضروری اصلاحات کرے گی، جن میں حکمرانی کے ڈھانچے میں بنیادی تبدیلی، 2026 تک عام انتخابات کا انعقاد جن میں حماس کا کوئی کردار نہیں ہوگا، اور فلسطینی ریاست کو غیر مسلح کرنا شامل ہے۔ آسٹریلوی حکومت نے بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا 2 ریاستی حل کی بین الاقوامی کوششوں کا ہی حصہ ہے۔ آسٹریلوی حکومت کا کہنا ہے کہ حماس کا فلسطین میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ آسٹریلوی حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی کی جانب سے کروائی گئی یقین دہانیوں پر عمل ہونے کے بعد فلسطین کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے اور سفارت خانے کھولنے جیسے اقدامات پر غور کیا جائے گا۔ برطانیہ کے نائب وزیر اعظم ڈیوڈ لیمی کا کہنا ہے کہ فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا فیصلہ فوری طور پر ایک آزاد ریاست کا قیام نہیں کرے گا، بلکہ یہ اقدام امن مذاکرات کو آگے بڑھانے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق ڈیوڈ لیمی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین کو ریاست کے طور پر تسلیم کرنا ایک اہم سفارتی اقدام ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل ہی فلسطینی ریاست وجود میں آ جائے گی۔ یہ عمل طویل المدتی امن کے حل کی طرف ایک قدم ہے۔ خیال رکھ کے برطانوی حکومت نے حال ہی میں اعلان کیا تھا کہ وہ فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جس کا مقصد اسرائیل فلسطین تنازع کے حل کے لیے بین الاقوامی دباؤ بڑھانا ہے۔ تاہم نائب وزیر اعظم نے واضح کیا کہ اس قدم سے فوری طور پر سرحدیں، حکومت یا عسکری اختیارات کا قیام عمل میں نہیں آئے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ فیصلہ فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت کرتا ہے، لیکن اس کے لیے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان مذاکرات کی ضرورت ہے۔ برطانیہ امن کے عمل کو فروغ دینے کے لیے تمام فریقین کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ فلسطینی حکام نے برطانیہ کے اس اقدام کا خیر مقدم کیا ہے، جبکہ اسرائیلی حکومت نے اسے غیر مفید قرار دیتے ہوئے کہا کہ امن کا واحد راستہ براہ راست مذاکرات ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر فلسطین کو تسلیم کرنے کے اقدامات سیاسی دباؤ کا ذریعہ ہیں، لیکن حقیقی تبدیلی کے لیے زمینی سطح پر معاہدوں اور عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ برطانیہ کا یہ اقدام اس وقت سامنے آیا ہے جب یورپی یونین کی کئی دیگر ممالک بھی فلسطین کو مکمل ریاست کا درجہ دینے پر غور کر رہے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف یونان کے دارالحکومت ایتھنز میں فلسطین حمایت مارچ کا اہتمام کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں عوام نے شرکت کی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق فلسطین حمایت مارچ میں شریک سینکڑوں مظاہرین نے یونانی حکومت سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے کا مطالبہ کیا۔ ادھر اسپین میں ہیلتھ ورکرز نے ہاتھوں پر سرخ رنگ لگا کر غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے کا مطالبہ کیا، جبکہ جاپان میں بھی فلسطینی پرچم لہراتے ہوئے سماجی کارکن نے ٹوکیو کی سڑکوں پر احتجاج کیا۔ اسرائیل میں بھی نیتن یاہو حکومت کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ تل ابیب میں جمع ہزاروں اسرائیلیوں نے غزہ جنگ بندی معاہدہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ادھر بھارت کے معروف اداکار پرکاش راج نے
फलस्तीन में जारी नस्ल कुशी का जिम्मेदार इसराइल के साथ अमेरिका और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी ठहरा दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक चेन्नई में 19 सितंबर को इसराइल की जानिब से फलस्तीन में जारी नस्ल कुशी के खिलाफ एक बड़े एहतजाजी जुलूस और अवामी जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें रियासत तमिलनाडु की मुख्तलिफ सियासी जमातों समाजी तंजीमों ने हिस्सा लिया। इस मुजाहरे में मारूफ भारतीय अदाकार सत्याराज और प्राकेश राज, जबकि फिल्म साज वेत्री मारान समेत कई रहनुमा और शख्सियात भी शरीक हुए। अदाकार प्रकाश राज ने खिताब करते हुए कहा कि ये इज्तिमा इंसानियत के लिए आवाज़ बुलंद करने वालों का है। अगर नाइंसाफ़ी के खिलाफ बोलना सियासत कहलाता है तो हाँ, ये सियासत है और हम बोलेंगे। उन्होंने एक नज़म सुनाई कि जंगें ख़त्म हो जाएंगी, लीडर हाथ मिलाकर चले जाएंगे, लेकिन कहीं एक माँ अपने बेटे का इंतज़ार करेगी, एक बीवी शौहर का और बच्चे अपने वालिद का। यही सच है। अदाकार प्रकाश राज ने इसराइल के साथ साथ अमेरिका और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि आज फ़लस्तीन में जो भी हो रहा है ये नाइंसाफ़ी हो रही है। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ इसराइल पर नहीं बल्कि अमेरिका पर भी, और मोदी की खामोशी भी उतनी ही जिम्मेदार है। प्रकाश राज का कहना था कि जब हमारे जिस्म पर कोई ज़ख्म होता है और हम खामोश रहें तो वो मज़ीद बिगड़ जाता है। इसी तरह अगर किसी कौम को ज़ख्म लगे और हम खामोश रहें तो ये खामोशी उस कौम के ज़ख्म को और गहरा कर देती है। इसके अलावा अदाकार सत्याराज ने गज़ा में जारी कत्ल गारत को नाकाबिले बर्दाश्त और इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दिया। उन्होंने कहा कि गज़ा पर इस तरह की बमबारी कैसे की जा सकती है और इंसानियत कहाँ जा चुकी है। ऐसा जुर्म करके ये लोग सुकून से कैसे सो जाते हैं। अदाकार सत्याराज ने आलमी बरादरी से मुदाखलत का मुतालबा करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को इस कत्लेआम को रोकने के लिए फैसला करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि चेन्नई में एहतजाज करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, मगर आज के दौर में सोशल मीडिया के ज़रिए ये पैगाम पूरी दुनिया तक पहुँचेगा। अदाकार सत्याराज का कहना था कि फ़नकारों की ये जिम्मेदारी है कि वैसे मुजाहिरों में शरीक हों। अगर हमारी शोहरत इंसानियत और आज़ादी के काम ना आए तो फिर मशहूर होने का फ़ायदा ही क्या है। इसके अलावा भारतीय हिदायतकार वेत्री मारान ने फ़लस्तीन में जारी जारहियत को एक मनसूबा बंद नस्ल कुशी करार दे दिया। उन्होंने कहा कि गज़ा में बम न सिर्फ रिहायशी इलाकों बल्कि स्कूलों और अस्पतालों पर भी बरसाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि जैतून के दरख्त भी तबाह किए जा रहे हैं जो लोगों की रोज़ी रोटी का जरिया है। व्यूअर्स, अगर दुनिया ने आज खामोशी इख्तियार की तो कल इंसानियत खुद जवाब देगी। गज़ा के खून में रंगी ये चीखें तारीख कभी नहीं भूलेगी। ये सिर्फ गज़ा का मसला नहीं, ये इंसानी ज़मीर का इम्तिहान है। आज जो खामोश हैं वो कल होशरुबा पछतावे की आवाज़ सुनेंगे। आज के व्लॉग से इतना ही। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।